تنوین کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 5 پڑھ لیا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6. ٹھیک ہے، تو اس تنوین میں امید کرتا ہوں آپ کو سب ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ رپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. سبق نمبر 6 کہتے ہیں اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھنا ہے. حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ ان کی درست ادائیگی کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، اور ہجے اس طرح کریں جیسے مالک ان کے انہوں نے کر کے بتائے ہیں. میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف دو پیش کن، مالی کن. اس طرح سے آپ نے پیچھے آپ نے بتا دینا ہے کون سی تختی میں کیا چیز پڑھی تھی ہم نے، حرکات کیا چیز تھی، ان کو کھینچنا تھا یا نہیں کھینچنا تھا. تو یہاں پر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے حرکات کو جھٹکا نہ دیے جائے اور حرکات کو کھینچا نہ جائے. ٹھیک ہے، معروف پڑھائیں اور کوشش کریں کہ جس طرح پچھلی تختیوں کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں وہی قواعد یہاں پر جیسے موٹے الفاظ ہیں حروف مستعلیہ یا سیٹی والے الفاظ ہیں تو ان کو ویسے ہی ادا کرنے کی کوشش کی جائے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلق، صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا، صدقا. اسی طرح سے یہ پوری تختی بالکل آسان ہے، اور اس میں اگر کوئی لفظ مشکل ہے، میرے خیال میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اگر ہے تو یہ دیکھ لے. 3 الفاظ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، تینوں الفاظوں کو، یہ پہلا ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن. یہ دال کا جو یا ہے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ 2 زبر کے بعد الف آئے یا 2 زبر کے بعد یا آئے تو اس کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ یہ یا نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، دوسرا یہاں اس کو پڑھتے ہیں ہودن، یعنی ہا کو کھینچ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، ہدن کرنا ہے. اسی طرح یہ تون کرنا ہے، قرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، تون یا قورن نہیں کرنا. اسی طرح سے یہ ہے نیچے فیاتن، یہاں فیا کرتے ہیں، فیا یعنی فاضل فی، حمزہ زبر آ، فی آ ہے نا تو وہ یا کر دیتے ہیں، یہاں پر یا پڑھ دیتے ہیں یعنی فیاتن. فیا یا نہیں کرنی، حمزہ پڑھنی ہے، فاضل فی، حمزہ زبر آ، فی آ، فی آ، تا دو زیر تن، فی آتن، فی آ کرنا ہے، فیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہے، اور اس کے علاوہ باقی تقریباً سارے الفاظ آسان ہی ہیں. جی، باقی سارے الفاظ تقریباً آسان ہیں. تو اس طرح سے یہ تختی آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے. یہ آخری لائن تھوڑی سی اس کی مشکل، تھوڑی سی مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر پچھلی لائنیں آ جائیں گی تو یہ بھی آسان لگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تختی آپ نے اچھی طرح سے اس کو رپیٹ کر لیں. کوئی لفظ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایک لفظ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ یہی الفاظ لگا لیں. ٹھیک ہے، قیرادتن. ٹھیک ہے، تو اس الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادا، تا دو زبر تن، قیرادتن، 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 قیرادتن. یعنی قاف کو بھی موٹا کرنا ہے، را کو بھی، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، پیچھے پڑا تھا را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، قیرادتن. ٹھیک ہے، تو ان میں نہ قاف کو کھینچنا ہے، نہ را کو کھینچنا ہے، نہ دال کو کھینچنا ہے. تو کیرا یا کرا یا کرادا ایسے کچھ بھی نہیں کرنے دینا آپ نے. قیرادتن. ٹھیک ہے، دراجتن، قیرادتن، علقاتن، سفارتن، سین کو سیٹی کی طرح تیز آواز سے، شجراتن، اور آخری لفظ قطاراتن، قطاراتن.
تو یہ تختی ہماری مکمل ہوئی. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر دیں, اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.